آج کے اس دلخراش واقعے جو آج صبح سویرے ہم سب نے سنا کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کا ایک بدترین واقعہ پیش آیا ہے، جس میں 2 مسجدوں پر حملہ ہوا اور اس میں درجنوں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگ اور جموں کشمیر کے عوام پوری عالمی دنیا کے ساتھ، عالم انسانیت کے ساتھ اس بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے خلاف اسلام فوبیا کا جو بڑھتا چلن ہے اور مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر جو ایک کوشش کی جا رہی ہے دین اسلام کو، اسلامی شاعر کو بدنام کرنے کی، اسلام کو غلط رنگ میں پیش کرنے کی، اور یہ دیکھیے کس طرح سے آج ایک مسجد پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ مسلمانوں پر نہیں ہے بلکہ یہ حملہ پوری انسانیت پر ہے، اور پوری انسانیت شرمسار ہے۔ بزرگوں، دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ عالمی سطح پر دنیا میں کئی تنازع ہیں، اور ان تنازعوں میں ایک تنازع جو سب سے پرانا تنازع ہے، عالمی برادری کے ایجنڈا پر ہے، یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈا ہے، وہ جموں کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، جموں کشمیر کا تنازع ہے۔ اور اس تنازع کے حوالے سے یہاں کے عوام آج سے نہیں بلکہ 1931 سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور 1947 کے بعد سے جب ہندوستان اور پاکستان بنا، اس کے بعد کشمیر کے لوگ اپنے اس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں جو حق ہندوستان نے بھی تسلیم کیا، پاکستان نے بھی تسلیم کیا، اور پوری عالمی برادری نے بھی تسلیم کیا۔ چاہے 47 کی ہم بات کریں یا آج کی بات کریں، 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور ہماری جماعت کا، ہماری تنظیم کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو یہاں کے عوام کی رائے اور مرضی کے مطابق حل کیا جائے۔ یہاں کی قیادت نے کبھی اقتدار نہیں چاہا۔ ہماری لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے۔ میروائز کا منصب جہاں اسلامی منصب ہے، جہاں دعوتی منصب ہے، وہاں میروائز کا منصب اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حق اور صداقت کی بات سچائی کے ساتھ کی جائے۔ ہماری سیاست اصولی سیاست ہے، ہماری سیاست یہاں کے عوام کے جذبات، احساسات اور ان کی امنگوں کی سیاست ہے، اور یہاں کے عوام کے حق کی بات ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ 47 سے لے کر آج تک یہاں کے لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی، اور جہاں لوگوں نے قربانیاں دی وہاں قیادت بھی قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں رہی۔ میں نے بار بار اس منبر و محراب پر یہ بات کہی، کیا کہ ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی ملک کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی کنٹری کے خلاف نہیں ہے، کسی ریجن کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی حکومت ہندوستان کی ان غلط پالیسیوں کے خلاف ہے جو 47 سے لے کر آج تک فوجی طاقت،
ملٹری اپروچ کے ذریعے سے اس مسئلے کو دبانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ منبر و محراب چاہے مہاجر ملت مفسر قرآن مولوی یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ اس نے بھی یہی بات کی. اس کے بعد میرے والد شہید ملت میر وائز مولانا فاروق رحمت اللہ علیہ اس نے بھی یہی بات کی. اور 17 سال کی عمر پر جب میں نے میر وائز کا منبر سنبھالا تب سے لے کر آج تک میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بات حق اور صداقت کی ہے. کیا مسئلے کشمیر کو یہ کہنا کہ حل کرو, اس کو ریزالو کرو, کیا یہ دہشت گردی ہے؟ کیا یہ کسی ملک کے خلاف اعلانی جنگ ہے؟ یہ کہنا کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں ہندوستان نے کی, پاکستان نے کی, ان کمٹمنٹس کو پورا کرو, کیا یہ کہنا قوم دشمنی ہے؟ یہ بڑی حیرت کی بات ہے. آج ہندوستان میں جو ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی کشمیر کا مسئلہ حل کرو. 1993 میں حریت کانفرنس کی بنیاد میں نے ڈالی, اس بنیاد پر کہ ہم پولیٹیکلی پیسفلی اپنی بات کہیں. پوری دنیا میں ہم نے کہا, یہاں کہا, OIC میں گیا, یونائٹڈ نیشنز میں گیا, نان الائنڈ موومنٹ میں گیا, جنیوا میں UN میں نے کہا, ہر جگہ ہم نے یہی بات کہی ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو پولیٹیکلی حل کرو, سیاسی طور حل کرو. یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے. بدقسمتی سے ہندوستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ایک سیکشن جو پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی کشمیر کے مسئلے کی بات کرے گا وہ دہشت گرد ہے. بڑی حیرت کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات. ہم ان کو وہ یاد دلانا چاہتے ہیں اور دلاتے رہیں گے. اگر یہ کہنا دہشت گردی ہے تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہندوستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے, ہندوستان کے عوام اور لوگ کہاں جا رہے ہیں. 35A پارلیمنٹ کے ذریعے, کورٹ کے ذریعے اس کو ہٹاؤ تاکہ کشمیر کے ڈسپیوٹڈ نیچر کو ختم کیا جائے. پچھلے ان سالوں میں اور خاص کر پچھلے مہینوں سے ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. دینی تنظیموں پر کریک ڈاؤن, علماء پر کریک ڈاؤن, اماموں پر کریک ڈاؤن, خطیبوں پر کریک ڈاؤن, سیاسی قائدین پر کریک ڈاؤن. یاسین ملک صاحب PSA کے اندر, جماعت اسلامی کی پوری قیادت بند, ان پر بندش, ان پر پابندی. کل ہی ایک اور مبلغ مولانا ویری جمعیت اہل حدیث کے اس پر PSA, جوانوں کو پکڑنا دکڑنا, راتوں کو چھاپے, جموں بھیج دو, کٹھوا بھیج دو. پورا یہ سارا ایک کریک ڈاؤن جو اس وقت کیا گیا ہے یہ سارا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کشمیر کے عوام کو دبایا جائے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیا کہ یہ جو سارا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا قیادت کو پکڑنے کا, دبوچنے کا, پرانے کیسز لانے کا, NIA کے ذریعے چھاپے, NIA کے ذریعے سے گرفتاریوں کی دھمکیاں, نوٹسیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. میں نے بھی, میرے والد نے بھی یہ چیزیں دیکھی. مولوی یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ حق کی پاداش میں جلائے وطن ہو گئے. میرے والد حق کے پاداش میں شہید کیے گئے. اس کے بعد اسلامیہ اسکول, اس کے بعد شہید مسجد کی شہادت, اس کے بعد اور تکلیفیں.
سرکاری دباؤ، بندشیں، قدغنیں، ہاؤس اریسٹ، جامع مسجد کو بند کرو، جمعہ پر پابندی لگاؤ، پاسپورٹ لے لو، عمرہ کرنے مت دو، OIC مت جانے دو، تمام حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت ہندوستان سے کہ آپ میرے اثاثہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، میرا اثاثہ میرے لوگ ہیں، میرے عوام ہیں، میرے کشمیر کے لوگ ہیں۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں کہ کاغذی نوٹسوں سے اپنے اصولی موقف سے دستبردار ہو جائے انشاءاللہ۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس مرحلے پر جب یہ پولیٹیکل، لیگل، ملٹری پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، مدعا اور مقصد کیا ہے؟ مدعا اور مقصد یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوف زدہ کیا جائے کہ وہ کشمیر کی بات نہ کرے، کہ وہ حق کی خودارادیت کی بات نہ کرے، مگر یہ وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ جو حق اور جو تحریک کشمیری چلا رہا ہے، یہ تحریک کسی ایک لیڈر کی نہیں ہے، کسی ایک جماعت کی نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک ہر کشمیری کی تحریک ہے۔ اور کشمیر کے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا عزت دے رہے ہیں، اپنا گھر-بار دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اتحاد سے، ہمیں یکسوئی سے، ہمیں آپسی بھائی چارے سے اس وقت آگے بڑھنا ہے اور ان تمام منصوبوں کو ناکام بنا دینا ہے جو کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت عوام کو ڈرایا جائے، عوام کے آسا توڑے جائیں۔ اور ہمارا پرنسپل سٹینڈ وہی ہے جو میں نے کشمیر میں کہا، جو میں نے دلی میں جا کر اٹل بہاری واجپئی کے سامنے کہا، جو میں نے اڈوانی صاحب کے سامنے کہا، جو میں نے منموہن سنگھ صاحب کے سامنے کہا، جو میں نے جنرل پرویز مشرف اور باقی دنیا کی قیادت کے سامنے کہا، کیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو کشمیر پر بین الاقوامی کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے، یا پھر ہندوستان، پاکستان اور جموں کشمیر کی قیادت بیٹھے اور اس مسئلے کا پولیٹیکل حل نکالے۔ یہ ہمارا اصولی موقف ہے اور اس وقت اصولی موقف میں ہمیں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج امریکہ، برطانیہ، چائنا، OIC ممالک، سعودی عرب سمیت میڈیشن کرنے نکلے ہیں، ہندوستان اور پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ بات چیت پر آئیے، میز پر آئیے، ٹیبل پر آئیے۔ چائنا نے بھی کل کہا کہ دونوں ملکوں کو بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہے، جو حل طلب مسئلے ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنا ہے۔ ہم ہندوستان کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را وہ ان چند پارٹیز کا اور جو ان کے ماؤتھ پیسز ہیں یہ الیکٹرانک میڈیا، اس کا شکار نہ بنے، وہ عقل سے کام لیں، دانش سے کام لیں اور دیکھیں کہ کشمیر کے لوگ، کشمیر کی یہ تحریک یہاں کے لوگوں کی ہے، عوام کی ہے، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کشمیری مارے گئے ہیں۔ یہ کوئی سپانسرڈ سٹرگل نہیں ہے، پیسے دے کر کوئی دنیا میں تحریکیں نہیں چلتی۔ لوگ اپنی جانیں 50 روپے یا 500 روپے کے جو الزامات یہ لگا رہے ہیں میڈیا پہ کہ ہم جی یہ کرتے ہیں، حریت والے پیسے دیتے ہیں۔ اگر پیسے ہی مسئلہ ہوتا، اگر پیسوں کی وجہ سے نوجوان حریت کے ساتھ چلتے، بھائی مودی صاحب، منموہن سنگھ صاحب، آپ نے تو یہاں پہ ہزاروں کروڑوں کا پیکیج اعلان کیا، کیا آپ کے ان ہزاروں اور کروڑوں کے پیکیج کی طرف یہاں کا جوان پھر نہیں جاتا؟ اگر پیسہ اس کا مقصد ہوتا۔ یہ پیسہ نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، الیکشن نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، سڑک، بجلی، پانی نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور اس پولیٹیکل ایشو کو
پولیٹیکلی ہی ریزالو کرنا ہے۔